ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں زیادہ کا لفظ ارشاد فرمایا، اور اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو زائد اجر عطا فرمائے گا، اس کی آج ہم تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ سب سے پہلی ہم قرآن پاک سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، جو سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین تفسیر ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ سب سے پہلے درجے کی تفسیر ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اجر سے مراد اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر کتنا اجر عطا فرمائے گا، زیادہ اجر سے مراد۔ اصول یہ ہے کہ کم از کم اللہ وحدہ لا شریک بندے کو ایک نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ عام اصول ہے۔ سورہ انعام 160 نمبر آیہ مبارکہ، ارشاد باری تعالیٰ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا اس کا اجر عطا۔ یہ ایک اصول ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، سورۃ النساء کی 40 نمبر آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، ایک ذرہ برابر، لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَکُ حَسَنَةً یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور اگر کسی کے پاس کوئی نیکی ہو تو اللہ اس نیکی کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک ہو گیا جی 10 گنا، اور ایک ہو گیا کہ بہت زیادہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر زیادہ سے مراد کتنا ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ شریف کی 261 نمبر آیہ مبارکہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ وحدہ لا شریک مثال بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبہ، جس طرح گندم کا ایک دانہ ہے، جب زمین میں تم بوتے ہو اس میں سے ایک بالی نکلتی ہے، ہر بالی کے اوپر اللہ 7 سٹے لگاتا ہے، ہر سٹے کے اندر اللہ 100 رکھتا ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ان کی جن پر اللہ کرم فرماتا ہے۔ پھر واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع، پھر اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے۔ ایک نیکی کا یا ایک دانے کا ہمیں اجر کیا ملا؟ ایک بالی نکلی، 7 سٹے لگے، ہر ایک سٹے کے اوپر 100 دانہ ہے، یعنی ایک دانے کے بدلے اللہ نے ہمیں 700 دانے عطا فرما دیے۔ تو ایک نیکی کا اجر قرآن پاک کہتا ہے زیادہ سے زیادہ تمہیں 700 گنا ملے گا۔ اور پھر یہ یہاں پر بات کو روک نہیں دیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہو گئی اجر و ثواب کی بات، بھئی کس کے بدلے میں کتنا ملے گا، کس کے بدلے میں کتنا ملے گا۔
پھر اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے نیکیوں کی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیمانہ رکھا ہی نہیں، بھئی یہ 10 گناہ ہے، یہ 20 گناہ ہے، یہ 100 گناہ ہے، یہ 700 گناہ ہے۔ یعنی اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ بے حساب نیکیاں، بے حساب نیکیاں، بے حساب اجر۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا پاک کلام ہمیں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر ہے 10 نمبر آیہ مبارکہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلی کیٹیگری آ گئی جی صبر کرنے والے کی، یعنی جو چاہتا ہے مجھے گن گن کے نہ دیا جائے۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، کسی بندے کو ہم پیسے دیں نا جی، تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے مجھے زیادہ سے زیادہ ملے، گن کے نہ دیے جائیں، بس جتنے آ جائیں زیادہ سے زیادہ، سبحان اللہ۔ تو اگر ہماری یہ تمنا ہے ہم اللہ سے لیں، گن کے نہ لیں، بے حساب ہی لیں، تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، عمل ہے، وہ ہے صبر کرنا۔ اب اس کی بہت تفصیل ہے، بس یہ سمجھ لیں جہاں پر بھی آپ سوچ سکتے ہیں تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، بالخصوص آج کل کسی کا عیب دیکھ لیا نا جی تو صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کا عیب دیکھ کر نا جی، وہ پہلے نا صرف عورتوں کے پیٹ میں مروڑ آتے تھے، عورتوں کے پیٹ میں مروڑ آتے تھے کہ وہ بات ان کے پیٹ میں آ جائے نا تو وہ ہضم نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اگلی عورت تک پہنچ نہ جائے۔ اب یہ مردوں میں بھی لاحق ہو گیا ہے، مردوں کو بھی کوئی بات پتہ چل جائے نا جی تو ان بیچاروں کے بھی پیٹ میں بڑا مروڑ آ جاتا ہے، یہ بندے کی مجھے کمی نظر آئی ہے تو بس ہن میں یہ دسنی یہ ہن میں اگے کرنی یہاں پہ صبر کر لو، اللہ سے بے حساب اجر لے لو۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو صبر پر کبھی میں بولوں گا تو وہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ دوسرا ہے جی توبہ استغفار کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے 6309 نمبر پر، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ صحرا میں جا رہا اور اس بندے کے پاس ایک اونٹ ہو جس کے اوپر سارا ساز و سامان اس کے اوپر لدا ہو، پانی بھی، کھانا بھی، سارا کچھ، اور وہ گم ہو جائے، صحرا کے اندر ہے، اب وہ بندہ اس سوچ کے ساتھ ڈھونڈ کے بیٹھ گیا کہ اب سوائے موت کے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی وہ نا امید ہو کے بیٹھا اور فوراً اس کو وہ سواری نظر آ گئی، تو جس فرحت اور خوشی کے ساتھ وہ لپکتا ہے اپنے اونٹ کے طرف، اور وہ اونٹ حاصل کر کے جتنی خوشی اس کو ہوتی ہیں، بلا تشبیہ تیرا رب بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہ گار توبہ کر کے اس کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی اس توبہ استغفار کی نیکی بھی کاؤنٹیبل نہیں ہے، یہ بھی بے حساب ہے۔ وہ چیز جو آپ کے رب کو خوش کر دے، اس کائنات میں اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر تیسری کیٹیگری ہے جی حج مبرور۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ بخاری شریف میں 1773 نمبر پر روایت موجود ہے، جس نے حج مبرور کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یعنی بے حساب ہی اجر ہے۔ حج مبرور کا بھی کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ بھی بے حساب ہے، سبحان اللہ۔ جنت مل گئی، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ اسے جنت میں یہ میرے ہاتھ میں جو پین ہے، اتنا بھی کسی کو جگہ نصیب ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں ایسا اس سے بڑا دنیا میں کوئی مالداری آدمی کوئی نہیں، وہ جنت کی جگہ ہے، ہاں جی، اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ 5ویں نمبر پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5ویں نمبر پر ہے یتیم اور مسکین کی کفالت کرنا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یتیم اور مسکین کی کفالت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اور یہ بات
صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ آپ کی خیر کرے 6000 نہیں بلکہ بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر 6005 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، 6005 نمبر پر، جو یتیم اور مسکین کی کفالت کرے۔ اور یہاں پر یہ دو لفظ آقا جی نے ارشاد فرمایا، ایک یتیم کی اور مسکین کی۔ یتیم تو جس کا باپ فوت ہو جائے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں بندہ کما رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، لیکن اس کا عیال بہت بڑا ہے، بچے زیادہ ہیں، تنخواہ ہے اس کی 25,000 30,000 20,000، یہ اس کی تنخواہ ہے، بچے اس کے 5-7 ہیں، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، 5 بچے ہیں، 7 بندے 20,000 روپے میں 25,000 روپے میں گزارا کر کے دکھاؤ، صرف آپ روٹی پوری کر کے دکھائیں۔ اب یہ یتیم نہیں ہے، یہ بھکاری بھی نہیں ہے، یہ مسکین کی تعریف میں آ گیا کہ بندہ محنت تو کر رہا ہے، جتنی اس کی اوقات تھی، جتنی اس کی حیثیت تھی، یہ اتنا کام تو کر رہا ہے، لیکن عیال داری اتنی بڑی ہے، بچے اس کے زیادہ ہیں، اخراجات اس کے اتنے زیادہ ہیں، پھر وہ بھکاری نہ ہو، اس کی بھی جیب خالی کرا رہا ہے، اس کی بھی خالی کرا رہا ہے، اس کی بھی خالی کرا رہا ہے، اس کی بھی کرا رہا ہے، اس کی بھی کرا رہا ہے، اس سے بھی مانگ رہا ہے، اس سے بھی مانگ، اپنی غربت کے رونے نہیں روتا پھر رہا۔ یہ سفید پوش شخص یہ مسکین کی تعریف میں آئے گا، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، اب اس کی بھی جو کفالت کرے گا وہ بھی اس خوشخبری کے اندر شامل ہے۔ میرے مالک نے اس لیے نا جی ہر ایک کو برابر نہیں رکھا، کسی کو اونچا رکھا، کسی کو نیچے رکھا، تاکہ اوپر والے نیچے والوں کو قابو کریں، ان کے اوپر دست شفقت رکھیں۔ ان کی کفالت کی وجہ سے، ان کی بے عملیوں کو اللہ نظر انداز فرماتے ہوئے، معاف فرماتے ہوئے، ان کی وجہ سے اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ کیونکہ میں نے ابھی تک زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ پیسہ آتے ہی نہ بندہ بے عمل ہو جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کے پاس کروڑوں روپے، لکھاں روپے کی گل نہیں کر رہے، لکھاں روپے تو نام ہو گئے، ہوں تو کال سینٹر بچہ کام کرنے والا بھی لاکھ روپے کما لینا، ان کی بات نہیں ہوئی، کروڑوں اربوں کی بات ہو رہی۔ جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں اور ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہاں جی آپ اندازہ کریں، میں ایک بندے دا پڑھ رہا سا، میں نہ سیاست میں لینا تھا، وہ ایک عام بندہ ہاؤسنگ سوسائٹی انہیں شروع کی تھی، تو ایک سوسائٹی دے اندر انہیں 1000 ارب روپے دا گپلا کیتا، 1000 ارب روپے دا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی، اب ہائی لیول کے لوگ، کروڑوں اربوں کی گیموں والے، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مسکینوں کو پیدا کیا ہے۔ آؤ ذرا ان کی کفالت کرو، کل قیامت والے دن جب ان کی بخشش ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ پھر جہنمیوں کے لائن میں سے تمہیں نکال کر کے نا، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ باقی چھوٹے موٹے تو ٹھیک ہیں، اربوں پتی کی کسی کو میں نے نماز ہی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے کہ میں زیارت کروں گا، وہ اللہ کا ولی ہے، روئے زمین پر زندہ اللہ کا ولی ہے، جو 5 ٹائم نماز پڑھے، ہم فرض ہے نا جی، تو چاہے امیر ہے غریب ہے، اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر فرض ہے، لیکن اربوں پتیوں کا اسلام کچھ اور ہوتا ہے، دین ان کا مذہب کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ دین کے جتنے بھی فالوورز ہیں نا جی، ماننے والے، عمل کرنے والے، صرف غریب آدمی، ماڑے مڑے ماتڑ قسم دے لوگ۔ اچھا جی یہ ہو گیا جی، اور آخری بات یہ سماعت فرمان، بڑی مزے کی بات، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی جنت کی لالچ میں عبادت کی نہیں، میں نے کبھی جنت کی عبادت نہیں کی، اور نہ کبھی میں جہنم سے ڈر کے گناہ سے رکی ہوں۔ تو پھر پوچھا مائی صاحبہ پھر آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ اگر جنت کی لالچ نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ اگر آپ جو ہے وہ جہنم سے نہیں ڈرتی ہیں تو پھر آپ گناہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا میں عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتی، میں عبادت اس لیے کرتی ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
میرے رب کی رضا کا ایک پرتو جنت ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتی ہوں۔ اب جب وہ راضی ہو جائے مجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بندے کو آخرت میں تو جنت مل گئی، لیکن دنیا کے اندر اولاد ہی گندی نکل آئے، بیوی نافرمان نکل آئے، بیوی 2 نمبر نکل آئے، تو بندے کے تو دنیا میں جہنم ہوگی نا۔ دنیا میں تو جہنم بندہ برداشت کر رہا ہے، آخرت میں تو چلو جنت ملے گی سو ملے گی، لیکن دنیا تو جہنم ہو گئی نا۔ اسی لیے جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بات، اللہ رسول راضی ہو جائے۔ جب وہ عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے، کیا کیا عطا فرمائیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پھر کہتی ہیں میں گناہوں سے اس لیے بچتی ہوں، نافرمانیوں سے اس لیے بچتی ہوں کہ مجھے جہنم سے خوف نہیں، مجھے اللہ کی ناراضگی سے خوف آتا ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو بابا دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، کھول دے، لے بھائی کھاؤ موجہ کر۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں 10 انگلیاں گھیو تے سر کڑائی، ہر پاسو خیر ہی خیرا، سجے کھبے اتے تھلے اگے پیچھے سب ہر پاسو خیر ہی خیرا، اللہ دروازے کھول دینا، لے بندیا عیش کر موج کر۔ یہ اس کی ناراضگی، پیسہ کھل کے آ جانا یہ اس کی رضا نہیں ہے، یہ اس کی ناراضگی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت آپ کے اوپر کھل جائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، یہ اس کی ناراضگی ہے۔ اللہ کی قسم 2 جہاں کے بادشاہ میرے سامنے پڑا ہے، اگر دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی دولت کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک چونٹی کے انڈے کے برابر بھی حیثیت رکھتی نا، تو اللہ سب سے پہلے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات کا سب سے امیر ترین انسان بناتا۔ آپ جناب کے گھر میں کبھی دنیا نہیں آئی، نا۔ اور آپ اندازہ کیجئے، اماں جی عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر اتنا مال آتا تھا کہ ادھر والا بندہ ادھر نظر نہیں آتا تھا، اتنی چیزیں آنی، لیکن 3 دن سے زیادہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شے گھر میں نہیں رکھی، ہر شے اپنی امت میں تقسیم کر دی۔ کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ابرو فرماتے کائنات کے خزانے آپ کے قدموں میں نہیں آ جاتے؟ 14 صدیوں بعد اگر عرب کھرب پتی ہو سکتے ہیں تو کیا حضور کی بارگاہ میں یہ سارے خزانے نہیں پیش ہو سکتے؟ نہیں بھائی، یہ آزمائش ہے، جس کے پاس جتنی ہے اس کے لیے اتنی پریشانی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں دنیا دے تو سونی دے، آخرت دے تو وہ بھی سونی دے، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا اتنی دے، اسی کے آگے ایسا نہ کرنا پڑے، اللہ آخرت اتنی دے کہ اللہ کل محشر والے دن میدان محشر میں رسوا نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔